جل لو۔ چوگان میں پہنچ کر اس نے محسوس کیا جیسے خلا میں چل پھر رہا ہو۔ اس کے لیے سارا علی پور ایک ویرانہ تھا، لق و دق ویرانہ، جس میں صرف ایک قندیل روشن تھی، اور جب وہ رنگین قندیل نگاہ سے دور ہو جاتی تو گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا اور کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ابے تو ہے؟ رضا اسے یوں کھڑے دیکھ کر چلایا۔ یہاں کیا کر رہا ہے تو؟ جیسے کوئی کھو گیا ہو۔ کوئی نہیں، ایلی نے جواب دیا، میں خود کھو گیا ہوں رضا۔ وہ پہلا دن تھا جب اس نے رضا کے روبرو اس بات کا اقرار کیا تھا۔ اگر اس وقت رضا اس کی بات نہ کاٹتا تو غالباً وہ اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر رو دیتا اور رو رو کر اپنی داستان کہہ دیتا، لیکن اس روز نہ جانے کیوں رضا خود کسی رنگین اضطراب میں کھویا ہوا تھا۔ ارے یار، وہ بولا، آج وہ رونق ہے، وہ مشغلے ہیں کہ حد ہے۔ ہر لڑکا کسی نہ کسی داؤ پر لگا ہے، لڑکیوں کے جھنڈ آ جا رہے ہیں، تانک جھانک ہو رہی ہے، لوگ دیوڑیوں اور تنگ گلیوں میں گھوم پھر رہے ہیں، اور تو یہاں کھڑا ہے جیسے۔ ایلی چپ کھڑا رہا۔ اسے خاموش دیکھ کر رضا بولا، آؤ تجھے سائیں کے پیڑے کھلاؤں، کیا یاد کرے گا تو؟ چل اب۔ اور وہ دونوں سائیں کی دکان کی طرف چل پڑے۔ دیر تک وہ دونوں چپ چاپ چلتے رہے۔ ایلی اپنے خیال میں کھویا ہوا تھا اور رضا کسی اپنی ہی بات میں مگن تھا۔ فرق یہ تھا کہ ایلی کی خاموشی مایوس بھری تھی اور رضا میں ایک امید بھرا اضطراب کروٹیں لے رہا تھا۔ دفتن ایلی رک گیا۔ رضا، ایک بات کہوں؟ کہو۔ رضا نے اپنا سونٹا زمین پر ٹیک کر لنگڑی ٹانگ اٹھائی۔ کہو، وہ بولا۔ اس وقت ایلی کو احساس ہوا کہ اس نے رضا سے کچھ کہا ہے، شاید وہ اپنا راز بتانے کے لیے مضطرب ہو رہا تھا۔ کہو نا، رضا بے تابانہ انداز میں بولا۔ ایلی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہے۔ وہ ایک ساتھ کے لیے سوچتا رہا، پھر بولا، رضا میرا جی نہیں لگتا۔ تو پھر؟ وہ بولا۔ پھر؟ ایلی نے دہرایا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پھر کے جواب میں کیا کہے۔ یہاں سے کہیں چلے جائیں؟ ایلی کے منہ سے نکل گیا۔ لیکن جائیں کہاں؟ ایلی نے پوچھا۔ ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے، رضا بولا۔ پھر دفتن وہ چلایا، ارے وہ ارجمن جو ہے، بیچارہ کب سے ہماری راہ دیکھ رہا ہے، بیمار پڑا ہے، کہتے ہیں دق ہے۔ اس کا بڑا بھائی تو جوانی میں دق سے مرا تھا۔ ہاں، ارجمن جو ہے۔ ایلی نے محسوس کیا اس کالی پور سے جانے کا شوق مدھم پڑتا جا رہا ہے۔ تو کب چلیں؟ رضا نے پوچھا۔ آج ہی صحیح، چاہے ابھی چلو۔ ایلی سوچ میں پڑ گیا۔ رضا نے سونٹا دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب آپ ہی بات کر کے پیچھے ہٹتا ہے بے؟ وہ اسے گھومنے لگا۔ ایلی بھی جوش میں آ گیا۔ تو چل، ابھی صحیح، میں اپنا سوٹ کیس اٹھا لاؤں۔ سوٹ کیس؟ رضا چلایا، اس کی کیا ضرورت ہوگی، بابو بنا پھرتا ہے۔ اچھا، تو اب تو بھی لا سوٹ کیس، میں اپنا انتظار بھی کروں گا۔ تو نہیں جائے گا گھر اطلاع دینے؟ ایلی نے پوچھا۔ اپنا کیا ہے؟ وہ بولا، کسی کے ہاتھ کہلا بھیجوں گا کہ مال لینے جا رہا ہوں، تو جا، بھاگ۔ جب ایلی گھر پہنچا تو اس کا دل دو متضاد خواہشات میں بٹا ہوا تھا۔ ایک لمحے میں اسے خیال آتا، اسے بتائے بغیر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ جب اسے معلوم ہوگا تو وہ کیا کہے گی؟ اور پھر 8 چھٹیاں ضائع کر دینا، پھر نہ جانے کب علی پورانا نصیب ہو۔ دوسرے لمحے میں وہ سوچتا، یہاں کیوں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہوں؟ اور وہ یوں گانے میں اور بری جہیز دیکھنے میں مصروف رہے۔ گانا تو محض بہانہ ہوتا ہے، مقصد تو اپنی نمائش کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر اس وقت اس کی نگاہوں تلے وہ کھجاتا ہوا بھالو آ کھڑا ہوتا۔ شہزاد ڈگڈگی بجا بجا کر گاتی۔ اس خیال پر ایلی کو از سر نو غصہ آ گیا۔ اس نے لپک کر سوٹ کیس اٹھا لیا اور چپکے سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ راستے میں کئی بار جی چاہا کہ لوٹ جائے۔ علی پور سے نکلتے ہی ایلی کو وہاں سے چلے آنے پر افسوس ہونے لگا، دل میں درد ہونے لگا۔ گاڑی چھکا چھک چلے جا رہی تھی اور دور ہرے بھرے کھیتوں کے پرے شہزاد اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ نہ جاؤ، نہ جاؤ، تم کیوں چلے گئے ہو؟ ایلی، کیا تم مجھ پر اعتماد نہیں کر سکتے؟ ایلی، شہزاد چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اسٹیشن پر اترنے کے بعد ایلی نے ان چند کچے گھروندوں پر نگاہ ڈالی جو ریلوے اسٹیشن کے پاس ڈھیر ہو رہے تھے۔ چمار کی دکان پر 4 ایک آدمی کھاٹ پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ان کے قریب ہی 2 آدمی زمین پر بیٹھے اونگھ رہے تھے۔
بائیں ہاتھ کیکر کے درخت تلے ایک گدھا کھڑا تھا جس پر لکڑیاں لدی ہوئی تھیں۔ اس کے قریب ہی کنویں پر 4 ایک بھدی اور میلی عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ کچے گھروندوں کے چاروں طرف دور دور تک بنجر زمین کا وسیع پھیلاؤ۔ گاؤں دیکھ کر علی گھبرا گیا۔ کیا یہی گاؤں ہے؟ اس نے رضا سے پوچھا۔ یہ تو محض ویرانہ ہے۔ اور کیا ہو پیارے، رضا چلایا، گاؤں تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ارجمن تو کہتا تھا۔ رضا نے کہا لگایا، اسے تو بکنے کی عادت ہے، بکے جاتا ہے۔ وہ تو بندرا بن بنائے بیٹھا ہے، ایلی نے کہا۔ دیکھ لو بندرا بن، رضا ہنسنے لگا۔ وہ تو کارخانے میں کام کرتا ہے نا؟ ایلی نے پوچھا۔ جلوں کا تارپین کارخانہ گاؤں سے میل کے فاصلے پر تھا۔ اسٹیشن سے ایک چھوٹی سی لائن کارخانے کی طرف جاتی تھی جس پر چھوٹی چھوٹی ٹرالیاں چلتی تھیں۔ کارخانہ ایک وسیع چوگان میں تھا جس میں عمارتیں اور مشینیں تو کافی تھیں، لیکن بیشتر عمارتیں ویران پڑی تھیں اور اکثر مشینیں بیکار کھڑی زنگ آلود ہو چکی تھیں۔ کارخانے کے جنوبی حصے میں مزدوروں اور ملازمین کے لیے کوارٹروں کی چند ایک کتانیں بنی ہوئی تھیں۔ بہت دیر تلاش کرنے کے بعد انہیں ارجمند کا گھر ملا۔